بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر ابن فہیرہ اور ساتھ ساتھ راستہ دکھانے کے لیے ایک رہبر جن کا نام عبداللہ تھا، اور اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے اس بارے میں بھی کوئی وضاحت نہیں ملی۔ تو یہ تینوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ایک اونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور دوسرے اونٹ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر ابن فہیرہ موجود تھے، اور تیسرے اونٹ پر عبداللہ جو کہ رہبر کے طور پہ ساتھ تھے وہ موجود تھے۔ وہ مکہ مکرمہ سے اور غار ثور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے مکہ مکرمہ سے نکلے اور ساحل کی طرف سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف چلنے لگے۔ اور اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے تھے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم موجود تھے، جو کہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ لیکن جب وہ اسلام لے آئے تو اسلام کی خدمت میں ان پیسوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا، بہت سارے غلام خرید کیے، آزاد کیے، اور جن کے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا اور کفار مکہ اور ان کے آقا ان کے اوپر اسلام لانے کی وجہ سے ظلم کیا کرتے تھے، ان کو خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی کے لیے جو زمین خریدی گئی وہ بھی زمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے ہی خریدی گئی، اور ان سب چیزوں میں یہ تمام کے تمام پیسے خرچ ہو گئے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 1 درہم اور 1 دینار بھی ان کے پاس باقی نہیں تھا، جتنا بھی مال تھا سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ خرچ کر چکے تھے، لٹا چکے تھے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ ہجرت کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور گزشتہ سبق میں بھی ان کے کچھ فضائل بیان ہوئے تھے۔ ان کے تمام فضائل کا احاطہ کرنا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اس کے لیے تو بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، جو حضرات دیکھنا چاہیں تو وہ سیرت کی کتابوں میں بھی، اور اس کے علاوہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی سیرت کی کتابیں ہیں ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خیمہ جو ہے وہ ایک راستے میں آیا تھا، اور اس سے بھی متعلق بڑا عجیب واقعہ موجود ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی مہمان نواز خاتون تھی، اور خیمے میں رہتی تھی، ان کے شوہر بھی وہیں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے خیمے کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے وہاں اس ارادے سے جا کے پوچھا کہ کچھ گوشت یا کھجوریں وغیرہ موجود ہیں تو ہم اپنے سفر کے لیے خرید لیتے ہیں، ان سے آگے ہمیں سفر میں راستے میں کام آئیں گی۔ تو ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور ان کی جو بکریاں تھیں جو عام طور پہ عرب میں ہر کسی کے پاس ہوتی تھیں، تو وہ بھی ان کے جو شوہر تھے ابو معبد وہ لے کے بکریوں کو جنگل کی طرف جا چکے تھے، ان کو گھاس وغیرہ کھلانے کے لیے، چرانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے میں کونے پہ ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، تو پوچھا کہ یہ بکری یہاں پہ کیوں کھڑی ہے، اس کے اندر کوئی دودھ وغیرہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ تو بیمار ہے اور اتنی زیادہ
ضعیف ہے، کمزور ہے کہ اپنے دوسرے بکریوں کے ساتھ، ریوڑ کے ساتھ جنگل تک جا کے گھاس پھوس بھی نہیں کھا سکتی، بلکہ یہ گھر میں ہی رہتی ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ موجود ہے، میں اگر اس کا دودھ دھونا چاہوں تو دھو لوں، نکال لوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے دودھ دھونا چاہیں تو نکالنا چاہیں تو آپ کو بالکل اجازت ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ تو بالکل ہی کمزور بکری ہے، بیمار ہے، یہ نہ چارے کے لیے چل پھر بھی نہیں سکتی، تو اس میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک برتن مانگا، اور وہ برتن رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے فوری طور پہ اس کے تھن میں دودھ آ گیا اور وہ دودھ سے بھر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں دودھ نکالا اور سب سے پہلے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور آخر میں خود بھی آپ نے پیا، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس پیالے میں، جس سے 8 یا 10 لوگ سیراب ہو سکتے تھے، پی سکتے تھے، اتنا بڑا پیالہ تھا، اس کو دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دودھ سے بھر دیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح معجزہ تھا کہ جس بکری میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چل پھر سکتی اور جا کے جنگل میں گھاس پھوس کھا سکتی ہو، اس کے تھنوں میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا دودھ بھر دیا کہ جو عام طور پہ بکریوں میں موجود بھی نہیں ہوتا، اور وہ آپ نے بھی، آپ کے ساتھیوں نے بھی پی لیا، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے، آئندہ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرما دیا دودھ کا، اور اس بڑے پیالے میں پورا دودھ بھر کے آپ وہاں سے ان کو دے کے روانہ ہوئے۔ اور جب بعد میں ان کے شوہر ابو معبد وہاں سے جنگل سے واپس آئے بکریوں کو چرا کر، اور بکریوں کو واپس لے کر آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دودھ کا بڑا برتن بھرا ہوا رکھا ہے، بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ بھائی یہ دودھ کہاں سے آئے؟ بکری تو بالکل ہی کمزور، ضعیف، بیمار ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور ابو معبد نے یہ سب سن کے کہا کہ میں سمجھ گیا، واللہ یہ وہی قریش والے آدمی ہیں، میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اچھا، یہ اسی واقعے کے بارے میں کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو مکہ مکرمہ میں بھی ایک غیبی آواز سنائی دی، اور اس غیبی آواز نے کچھ اشعار پڑھے، اس میں اسی واقعے کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دونوں رفیقوں کو جو کہ ام معبد کے خیمے میں اترے، اور اس طرح جو پورا واقعہ پیش آیا تھا وہی مکہ مکرمہ میں ایک آواز سنائی دی اور اشعار سنائی دیے، اور اس میں وہ واقعہ پورا کا پورا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا مشہور پیش آیا۔ قریش نے چونکہ یہ اشتہار دیا ہوا تھا کہ جو بھی محمد کو یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا تو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ تو 100 اونٹ اس زمانے میں بہت ہی ایک بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، اور اونٹوں پہ گزارا ہوتا تھا، اونٹوں کو بڑا استعمال میں لایا جاتا تھا۔ آج کل تو خیر، آج کل بھی ویسے بہت قیمتی سمجھے جاتے ہیں اونٹ، اور اونٹ جو ہیں وہ کافی قیمتی ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جب کہ پورا دار و مدار اونٹوں پہ ہوتا تھا، اور سفر، اسفار اور اسی طرح دیگر جو بھی ضروریات تھیں وہ اونٹوں کے ذریعے ہی پوری کی جاتی تھیں، تو وہ بہت ہی بڑی ایک دولت تھی 100 اونٹ اس زمانے میں۔ تو یہ اشتہار سن کے بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے، اور اسی میں سے ایک سراقہ بن مالک بھی نکلے جن کا قصہ ابھی انشاءاللہ آئے گا، اور اس کے بعد بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو یہ اشتہار کا سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے۔ تو دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فضل فرما کر ہدایت سے نوازا، اور قصہ اس طرح سے ہوا کہ سراقہ ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے آ کے بیان کیا کہ چند لوگ ساحل کے راستے سے میں نے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ محمد اور ان کے رفقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ ہاں واقعی یہ وہی لوگ ہوں گے، اور لیکن میں نے اس خیال سے کہ کہیں اور لوگ انعام میں شریک نہ ہو جائیں،
اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو کہا کہ نہیں بھائی یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں اپنی مجلس سے اٹھا اور میں نے اپنی باندی سے کہا تھا کہ میرے گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے کے آنا، میں وہاں پہ پہنچوں گا۔ اور میں پھر اپنا نیزہ لے کے اور ساتھ ساتھ گھر کی پشت کی طرف سے نکل کے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس کو سر پر بہت تیز دوڑاتا ہوا آپ کے تعاقب میں نکلا۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے رفقا کے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب ہم پکڑ لیے گئے۔ تو بہت گھبرا گئے، پریشان ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آخری نبی تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گویا کہ امانت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو صحیح سلامت پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی، اپنی وہ ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اپنی جان کا تو کوئی غم تھا ہی نہیں، وہ تو اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، آپ کی جان کا غم تھا، اور آپ کی جو ذمہ داری تھی اس کا غم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی۔ بد دعا فرمانا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک پتھریلی زمین میں دھس گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے گھوڑے کا جو پیٹ ہوتا ہے وہاں تک زمین میں دھس گیا۔ پتھریلی زمین تھی، سخت زمین تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرما کے قارون کو جو کہ ان کا بہت بڑا مخالف تھا زمین میں دھسا دیا تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ سراقہ بن مالک جو آپ کے تعاقب میں آیا تھا، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کو زمین میں اور پتھریلی زمین میں دھسا دیا۔ جب اس نے یہ قصہ دیکھا، معاملہ دیکھا، تو سمجھ گیا کہ میں ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی کوئی مقرب لوگ ہیں۔ تو اس نے معافی کی درخواست کی اور یہ کہا کہ خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا میں اس کو واپس کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اس کے لیے، تو اسی وقت فوری طور پہ زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور گھوڑا جو ہے وہ زمین سے نکل آیا۔ تو سراقہ نے اپنا جو توشہ تھا، اس کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، لیکن آپ نے وہ قبول نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ اور تمہارے راستے میں جو بھی ہمیں تلاش کرتا ہوا آ رہا ہو اس کو یہاں سے واپس بھیج دو۔ چنانچہ وہ وہاں سے واپس ہو گئے، اور ساتھ ساتھ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو اس زمانے میں کسریٰ سپر پاور تھی، جیسے آج کے زمانے میں بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، اس زمانے میں کسریٰ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی طاقت تھی۔ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو خود مکہ مکرمہ سے بہت ہی بے بسی میں، مظلومیت کی حالت میں نکل کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایسا ہونے والا ہے کہ کسریٰ کی جو طاقت ہے، سپر پاور ہے، وہ مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی، اور اس کے جو کنگن ہوں گے وہ بھی مسلمانوں کو فتح میں، مال غنیمت میں ملیں گے، اور وہ کنگن پھر سراقہ کو پہنائے جائیں گے جو کہ ایک اعرابی اور دیہاتی ہے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کسریٰ کا مال غنیمت آیا، اس کی جو سپر پاور تھی وہ ختم ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھوں اس کو شکست ہوئی، اور مسجد نبوی میں پورا کا پورا مال غنیمت پہنچا، تو اس میں وہ کنگن بھی موجود تھے جو کسریٰ کے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ مجھے طرف فرمایا، مجھے بلایا اور مجھے وہ کنگن پہنائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی سلبها کسریٰ ابن ہرمز والبسہما سراقہ العرابی، اللہ اکبر،
حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھینے اور ایک دیہاتی سراقہ کو پہنائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جو آپ نے ہجرت کے موقع پہ راستے میں بالکل ہی بغیر اسباب کے اور بغیر ساز و سامان کے فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو پورا فرمایا۔ چنانچہ سراقہ وہیں سے واپس ہوئے، اور راستے میں جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ان کو ملتا تھا وہ اس کو یہ کہہ کے واپس کر دیا کرتے تھے کہ میں اس راستے میں دیکھ آیا ہوں، وہ جو جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں ان دیکھ آیا ہوں، وہاں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی موقع کی مناسبت سے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ صحابی بنے، مسلمان ہوئے اور بہت بڑی فضیلت ان کو ملی اور کسریٰ کے کنگن بھی ان کو پہنائے گئے، انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے ابو جہل، خدا کی قسم اگر تو اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھس رہے تھے تو یقین کرتا اور ذرا برابر تجھے کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، دلائل اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا جو ہجرت کے راستے میں پیش آیا۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شام سے تجارت کے قافلے کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو وہ بھی ملے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں ایک جوڑا بھی پیش فرمایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک جوڑا ہدیہ دیا۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کا قصہ اور واقعہ پیش آیا، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ 70 سواروں کے ہمراہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، اور وہ جو قریش نے 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ من انت، تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تفاعل فرمایا کہ یا ابا بکر برد امرنا وصلح، کہ ہمارا جو کام ہے وہ اچھا ہو گیا اور درست ہو گیا۔ اس کے بعد قبیلہ پوچھا تو انہوں نے کہا من اسلم قبیلے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سلمنا، ہم سلامت رہے۔ یہ ایک نیک فعال کے طور پہ آپ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اس وقت ان کو بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو اسی موقع پہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھ ان کے ساتھی تھے جو کہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے اور قریش کو دے کر ان سے انعام حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اور اس موقع پہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے ہمراہ کوئی جھنڈا بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ کسی بھی لشکر کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، کسی جماعت کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، تو آپ کے ہمراہ بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ مبارک اتار کے ان کو عطا فرمایا، اور اس سے انہوں نے نیزے پہ اس کو باندھ کے ایک جھنڈا بنایا، اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہ جھنڈا آپ کے ساتھ تھا اور آگے آگے تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے جب قریب پہنچ چکے تھے تو جب سے آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اسی وقت سے ہی انصار مدینہ کو اطلاع ہو گئی تھی، خبر ہو گئی تھی، اور وہ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جمع ہوتے تھے، اور روزانہ ہی جب تک دھوپ بہت زیادہ تیز نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک آپ کا انتظار کرتے تھے، استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے، اور پھر جب آپ تشریف نہیں لاتے تھے تو وہ لوٹ جاتے تھے، اگلے دن پھر دوبارہ اسی طرح سے آتے تھے۔ تو یہ ان کا معمول تھا۔ ایک دن جب وہ انتظار کرتے کرتے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے تو اسی موقع پہ
ایک یہودی نے ایک ٹیلے کے اوپر سے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے، تو اس نے کہا یا بنی قیلہ ھذا جدکم، اے بنی قیلہ یہ ہے تمہارا بخت مبارک اور خوش نصیبی کا سامان۔ تو یہ آواز سن کے انصار کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ قیلہ کا جو اس نے نام لیا، یہ جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج کے، ان کے ایک جد امجد تھے، ان کی یعنی کہ ایک دادی تھیں، ان کا نام قیلہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو بنی قیلہ کہا گیا۔ اور جیسے ہی یہ خبر انصار نے سنی تو فوری طور پہ آپ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور نعرہ تکبیر سے بنی عامر ابن عوف کا جو اس کی جو آبادی تھی وہ گونج اٹھی۔ مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء نامی ایک علاقے میں قیام فرمایا۔ یہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے اور بہت ہی ایک مشہور علاقہ ہے اور سبھی اس کو جانتے پہچانتے ہیں۔ قباء اس کا نام ہے، اور مسجد قباء بھی بہت مشہور ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عنایت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے تو یہ ایسا ہی ہے ثواب کے حساب سے، ثواب کے اعتبار سے، جیسا کہ اس نے عمرہ ادا کیا ہو۔ تو یہ وہی مسجد قباء ہے جو کہ قباء میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر اس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی۔ چنانچہ قباء میں جو عمرو ابن عوف کا مشہور خاندان تھا، اس میں سے جو سردار تھے ان کے کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور خبیب ابن اصاف کے مکان پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہوا۔ اور اس کے بعد چند روز کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو آپ مکہ مکرمہ میں لوگوں کی امانتیں سپرد کر کے آئے تھے، وہ تمام لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ملے، اور ان کا قیام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ ہوا۔ قباء میں جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی بنیاد اس طرح سے رکھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود اپنے دست مبارک سے ایک پتھر لا کے قبلہ رخ رکھا، تاکہ قبلے کا سب کو پتہ چل جائے، اندازہ ہو جائے کہ اس طرف قبلہ ہے اور کس طرح سے مسجد بنانی ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر لا کے رکھا، اور اس کے بعد تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام پتھر لانے میں اور رکھنے میں مصروف ہو گئے، اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے دست مبارک سے بھاری بھاری پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور بسا اوقات پتھر کو تھامنے کی غرض سے، کیونکہ وزن زیادہ ہوتا تھا، تو اپنے پیٹ مبارک سے لگا لیا کرتے تھے، سہارا دے دیا کرتے تھے، جیسے عام طور پہ بھاری چیزوں کو اٹھانے کے لیے پیٹ سے سہارا دیا جاتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے یہ دیکھ کے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ رہنے دیں، ہم اٹھا لیں گے اور یہ تعمیر ہم کر لیں گے۔ تو آپ نے اس کو بالکل بھی قبول نہیں فرمایا، اور آپ اس کی تعمیر میں مستقل شامل رہے۔ اسی مسجد کی شان میں وہ آیات نازل ہوئی تھیں جو کہ سورہ توبہ کی آیات ہیں، اور آیت نمبر 108 جو کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خوف کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور یہ وہی مسجد ہے جو کہ قباء میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے مل کر بنائی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے پاکی حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمرو ابن عوف سے پوچھا
جن کے ہاں آپ کا قیام تھا کہ تم لوگوں کی ایسی کیا عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکی میں تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں، جب ہمیں قضاء حاجت کے لیے ہم جاتے ہیں اور اس کے بعد استنجا کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم صرف ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے بلکہ ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ 2 دفعہ گویا کہ ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، ایک دفعہ مٹی کے ڈھیلے سے کرتے ہیں اور مٹی کے پتھر سے کرتے ہیں، اور دوسری مرتبہ ہم پانی سے بھی پاکی حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اس عمل کو تم لازم پکڑو اور ہمیشہ اس کو کرتے رہو۔ اس کے بعد قباء میں چند روز قیام فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا، اور اس شان سے آپ روانہ ہوئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے ہمراہ تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی پہ پیچھے بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں ہی جمعے کا چونکہ دن تھا تو جمعے کی نماز کا وقت راستے میں ہی ہو گیا، تو محلہ بنی سالم کے نام سے ایک جگہ تھی، وہاں پہ رک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گویا کہ پہلا جمعہ ادا فرمایا، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو کہ ہجرت کے بعد اور ظلم کی ایک لازوال داستانوں کے بعد کیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو خطبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی بہت ہی زیادہ شاندار اور فصیح و بلیغ تھا، جبکہ آپ تقریباً 13 سال ظلم سہ کر مکہ مکرمہ سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے صحابہ کرام کو مختلف تکالیفیں دی گئی تھیں، اور ان کے اوپر بڑے بھاری پتھر رکھے گئے تھے، ان کو ریت میں لٹا کے گھسیٹا گیا تھا، ان کو اس قدر مارا گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب یہ پہلا خطبہ مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کے قریب محلہ بنی سالم میں دیا گیا، تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شکایت یا کسی قسم کا کوئی ظلم اور بربریت کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، اور اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم تھا، تقوی کا حکم تھا، اور تقوی کی بنیاد پہ کامیابی ملنے کا ذکر تھا۔ چنانچہ وہ جو ایک طویل خطبہ ہے، اس کا جو شروع کی جو کچھ الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ احمدہ و استعینہ و استغفرہ و استہدیہ و اؤمن بہ ولا اکفر و اعادی من یکفرہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و ان محمدا عبدہ و رسولہ ارسلہ بالہدی والنور والموعظۃ علی فترۃ من الرسل وقلۃ من العلم وضلالۃ من الناس۔ یہ پورا ایک طویل خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ عنایت فرمایا، اور اس خطبے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی گواہی ہے، اپنے رسول ہونے کی گواہی ہے، تقوی پہ جمے رہنے کا حکم ہے، اور تقوی پہ کامیابی ملنے کا تذکرہ ہے۔ اس جمعے سے فارغ ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا۔ پہلے جو پیچھے بٹھانے کا میں نے ذکر کیا تھا، بنی عمرو بن عوف یعنی قباء سے نکل کے محلہ بنی سالم تک آنے کا، وہ اس موقع پہ نہیں تھا، بلکہ جب یہاں سے محلہ بنی سالم سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اور حضرات صحابہ کرام انصار مدینہ آپ کے ارد گرد تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے، اور عظیم الشان ایک قافلہ تھا جو کہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہوں، تاکہ آپ کی جو برکات ہیں اور آپ کے جو فضائل ہیں وہ مجھے بھی حاصل ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگام بالکل ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، اور آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ دعوہا فإنہا معمورہ، کہ اس کی جو لگام ہے وہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے وہیں پہ جا کے یہ رکے گی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے اونٹنی چلی جا رہی تھی، اور
انصار مدینہ کا جوش کی حالت میں یہ عالم تھا کہ آپ کے دائیں بائیں ہتھیار لگائے ہوئے تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. 14ویں رات کے چاند نے ثنیات الوداع سے ہم پر طلوع کیا ہے. ثنیات الوداع ایک جگہ ہے. ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی رہے. اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر آئے ہو جن کی اطاعت واجب ہے. اور اس طرح کے مزید اشعار بچیاں بھی پڑھ رہی تھیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی پڑھ رہے تھے. سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش تھے. اور صحیح بخاری میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی بھی چیز سے اتنا زیادہ خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہوتے دیکھا تھا. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں نیزہ بازی کے کرتب بھی دکھائے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس روز ہر چیز تاریک تھی. آپ کو قبر شریف میں رکھ کے مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں میں تغیر پاتے تھے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہے جو آپ نے روایت کی ہے. اسی مبارک شان سے آپ ناقہ مبارک پر تشریف لے جا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام آپ کے ارد گرد تھے. تو بنی نجار جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی قرابت دار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور حضرت عبد المطلب کے ماموں کے گھر والے بھی ہیں. وہاں پہنچ کے خود بخود وہ اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جہاں پہ ان کا دروازہ تھا گھر کا، وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ اترے. پھر وہ دوبارہ کچھ دیر بعد اٹھی اور اٹھ کے وہاں پہ آ کے بیٹھی جہاں پہ، بلکہ پہلے اونٹنی اس جگہ پہ آ کے بیٹھی جہاں پہ مسجد نبوی کا دروازہ تھا، اور اس کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی اور پھر وہاں سے اٹھ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی، اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ دوبارہ سے یعنی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آ کے دوبارہ سے بیٹھ گئی، اور پھر اپنی گردن بھی اس نے زمین پہ رکھ دی، جس سے اشارہ یہ ہوا کہ اب دوبارہ سے اس کو اٹھنا نہیں ہے بلکہ اب یہ بیٹھی ہی رہے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی سے اترے اور آپ کا جو سامان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوشی اپنے گھر لے گئے، اور وہیں پہ کچھ دن آپ کا قیام رہا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ جو کہ مسجد نبوی سے متصل تھے وہ جب تک تعمیر نہیں ہو گئے اس وقت تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہی آپ کا قیام رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اپنا طبی میلان اور خواہش بھی یہی تھی کہ آپ بنی نجار میں ہی اتریں، چونکہ وہ آپ کے ننیالی رشتہ دار بھی تھے اور حضرت عبد المطلب کے ماموں کے خاندان کے بھی تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس طرح سے پورا فرما دیا کہ کسی کے دل میں کوئی غلط بات بھی نہ آئے اور کوئی یہ حسد وغیرہ کی طرف کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو. خود بخود اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو براہ راست حکم دے دیا اور وہ اونٹنی خود بخود وہاں پہ جا کے رکی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے جو کہ طبع جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، وہ بہت کئی 100 سال پہلے مدینہ منورہ کے قریب سے گزرا تھا اور 400 علماء اس کے ساتھ تھے اس زمانے میں. تو ان سب نے مدینہ منورہ کی سرزمین کو دیکھ کے کہا تھا کہ بادشاہ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں یہیں رہنے کی اجازت دے دیں، ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. اس بادشاہ نے پوچھا تھا کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے، تم یہاں پہ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تو ان سب نے یہ بتایا تھا کہ آخری زمانے میں
ایک نبی پیدا ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا، اور یہ جو سرزمین ہے مدینہ منورہ کی، یہ ان کا دارالہجرت ہوگی، وہاں پہ ہجرت فرما کے ادھر ہی یہ تشریف لائیں گے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہیں رہیں، اور اگر وہ ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی مدد و نصرت کریں گے، اور اگر ہماری زندگیوں میں نہیں بھی آئے تب بھی ظاہر ہے ہماری اولادیں یہاں پہ موجود ہوں گی۔ بادشاہ نے یہ سن کے ان تمام کے تمام 400 علماء کے لیے الگ الگ گھر بنوائے، اور ہر ایک کی وہاں پہ شادی بھی کروائی، نکاح بھی کروایا، اور ساتھ ساتھ ہر ایک کو مال بھی دیا۔ اور ایک گھر خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے تعمیر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھی لکھ کے ان علماء کے حوالے کیا، اور یہ کہا کہ اگر میری زندگی میں آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم یہ خط ان کے حوالے کر دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں بھی نہ آئے تو اپنی اولاد کو یہ خط دے دینا، وہ میری طرف سے اس نبی کی خدمت میں اس کو پیش کر دیں۔ اور خط کا مضمون اس طرح سے تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی تھی، اور ساتھ ساتھ اور بھی کچھ باتیں تھیں۔ تو یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جہاں پہ آپ نے آ کے قیام فرمایا ہے، یہ وہی گھر تھا جو تبا شاہ یمن کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی 100 سال پہلے تعمیر کروایا تھا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالم کی اولاد میں سے تھے جن کو تبا بادشاہ یمن نے وہ خط دیا تھا۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہ خط بھی آپ کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ نہیں بلکہ اپنے ہی مکان پہ تشریف فرما ہوئے، جو کہ ان کے لیے یمن کے بادشاہ نے کئی 100 سال پہلے بنوایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے گھر میں رہیں اور میں خود نیچے کے گھر میں رہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ مجھ سے تو ملنے کے لیے بار بار لوگ آتے جاتے رہیں گے، تو اگر یہ ابو ایوب نیچے والے گھر میں ہوں گے اور میں اوپر والے گھر میں ہوں گا تو ان کو بار بار تکلیف ہوگی، نیچے سے راستہ تھا اوپر آنے کا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نیچے رہوں گا، تم لوگ اوپر رہنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مجبوراً آپ کا یہ حکم تسلیم کر لیا اور ہم اوپر رہنے لگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی کا جو مٹکا تھا وہ رات کے وقت ٹوٹ گیا اور پانی جو ہے وہ بہنے لگا، تو میں نے اور ایوب نے یعنی ان کی اہلیہ نے بڑی مشکل سے اس پانی پہ قابو پایا، اور ہمارے پاس اس وقت ایک ہی کمبل تھا، اس کمبل کو فوری طور پہ ہم نے پانی کے اوپر ڈالا اور پانی جذب کرنا شروع کر دیا تاکہ کہیں یہ پانی چھت کے راستے نیچے سرایت نہ کر جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نیچے آرام فرمائے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب آپ کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجتے تھے تو آپ اس میں سے کچھ کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے اور کچھ واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ تو جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کا نشان ہوتا تھا کھانے میں، تو وہیں سے میں بھی اور میری اہلیہ بھی برکت کے لیے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کھانا آپ کی خدمت میں بھیجا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس میں انگلیوں کے کئی نشان نہیں تھے، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تو میں اور ایوب پریشان ہو گئے۔ میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کی انگلیوں کے نشان نہیں ہیں، ہم تو وہیں سے کھانا کھاتے تھے جہاں سے آپ کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کھانے میں مجھے لہسن اور پیاز کی بو محسوس ہوئی تھی، اور چونکہ میں تو فرشتوں سے ہم کلام ہوا کرتا ہوں اور ان کو اس پیاز اور لہسن کی بو سے ناگواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کھانا نہیں کھایا، تم لوگ یہ کھانا کھا لو۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ تشریف فرما وہاں پہ ہوئے، اور اس طرح سے آپ نے قیام فرمایا۔ اور جب آپ وہاں پہ قیام فرما چکے تو مختلف علماء یہود بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے اکثر نے تو خیر پہچان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہی آخری نبی ہیں، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پہ کچھ
اس میں سے اسلام لے آئے اور اکثر و بیشتر اسلام لے کر نہیں آئے۔ اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہاں کے جو سردار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے یہودیوں کے جو عام آدمی تھے وہ بھی اسلام نہیں لائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، اور جتنے بھی یہودی تھے جو سارے کے سارے وہاں پہ آباد تھے وہ عام طور پہ بنو اسحاق میں سے تھے۔ تو یہ ایک خاندانی بغض نفرت تھی ان کے دلوں میں کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے۔ اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، بلکہ مستقل آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے اور سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی اور ان کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کی تفصیل تو انشاءاللہ اپنے وقت پہ آتی رہے گی۔ اب ہماری کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔